بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اس نشست میں مجھے ایک اہم بات بتانی ہے۔ گزشتہ کل رات میں نے اپنے گروپ کے اخوان پر ایک سوال پیش کیا تھا کہ نماز تہجد کا کوئی مادی فائدہ، کوئی دنیاوی فائدہ ہو تو بتائیں، اس لیے کہ صلاۃ التہجد سے متعلق قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں، اور اگر کتب حدیثیہ کی بات کرتے ہیں تو محدثین نے کتاب صلاۃ التہجد یا قیام اللیل سے متعلق ابواب تو بہت ہیں، مستقل اس پر کتابیں بھی ہیں۔ دور جدید میں بھی اس پر بہت کچھ لکھا گیا الحمدللہ، تو فضائل بھی بہت وارد ہیں صلاۃ التہجد پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں شروع دن سے علماء، فضلاء اور مدارس کے طلباء اور عام مسلمانوں میں بھی ایک تعداد ایسی ہے اچھی خاصی، جو صرف بزرگوں پر نہیں، جیسے بزرگ خواتین ہیں، بزرگ مرد حضرات ہیں، بلکہ بہت سارے نوجوان مرد و خواتین میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی خبر ہمیں کیسے ہوتی ہے؟ لوگ اس سے متعلق سوالات کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے میں بزرگ مرد خواتین کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد، مدارس کے طلباء طالبات کی تعداد تو بہت ہے اس میں، جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز سے متعلق فضائل بہت وارد ہیں الحمدللہ، اور تقریباً جو اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ تو واقف رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے اس نماز کا دنیاوی فائدہ کیا ہے، مادی فائدہ۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ ایک آیت کریمہ ہے سورۃ السجدہ کی۔ سورۃ السجدہ میں جو آیت السجدہ ہے نا، سورۃ السجدہ میں جو آیت السجدہ ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ نے آیت السجدہ کی جو بات کی آیت کریمہ ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تو یہ جو آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اس قطعہ سے متعلق آپ دیکھیے کہ قدیم مفسرین سے عبداللہ بن عباس، دیگر صحابہ میں سے بھی، تابعین کی بڑی تعداد، امام مجاہد، امام قتادہ وغیرہ، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وسعت ہے ضرور، لیکن یعنی ایک بڑی تعداد اہل علم کی یہ کہتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں صلاۃ التہجد سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، صلاۃ التہجد سے متعلق، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ لیکن صلاۃ التہجد کے علی الفور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو صلاۃ التہجد کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں انفاق کا ذکر جو ہوا ہے، اس میں کیا مناسبت ہے؟ اس سلسلے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ صلاۃ التہجد کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے انفاق یعنی خرچ کرنے کی سعادت دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ کہ اسے مال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو صلاۃ التہجد کے بعد فوراً گویا کہ ایک مسلمان کا ایک عمل بتایا گیا صلاۃ التہجد کا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو صلاۃ التہجد کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خرچ کرنے کی توفیق دیں گے، سعادت دیں گے، وہ صلاحیت دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس کا جیب بھریں گے اللہ تعالیٰ، اسے مالا مال کریں گے، اسے خیر و برکتوں سے نوازیں گے۔ ایک عالم دین ہے ابو الحسن ابراہیم ابن عمر، جو علمی دنیا میں البقاعی، علامہ البقاعی سے معروف ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور، اس میں آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہ یہ جو نماز کا ذکر ہوا ہے تہجد کا، اس کے بعد انفاق کا ذکر ہوا ہے، کہا کہ ان الصلاۃ سبب بالبرکۃ فی الرزق، کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ اس
تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے شخص کے حق میں اس کی روزی روٹی میں برکت کا جو ایک سبب ہے وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد گزار کو اتنا عطا کریں گے کہ وہ خرچ کرے گا. جس آدمی کے پاس ہے ہی نہیں وہ خرچ کیا کرے گا؟ وہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو تو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیتے ہیں. کئی اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب صلاۃ التہجد ہے. یہ ایک مادی فائدہ. اسی لیے حافظ ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب بندہ رہتا ہے نا، عبادت وسیع معنی میں، صرف نماز روزہ نہیں، عبادت وسیع معنی میں جب اللہ تعالیٰ کی تعبد اور بندگی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیازی عطا کرتے ہیں، اس کا دل بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ. خصوصاً ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جامعہ دارالسلام امراؤ میں ہم اول جماعت میں نا، تب سے بھی اساتذہ کی زبانی یا بڑی جماعت کے طلبہ کی زبانی ان کی تقریروں میں، اور عام مسلمان بھی اس سے واقف رہتے ہیں کہ قرآن میں الصلاۃ اور الزکاۃ کو جوڑ کے بیان کیا گیا ہے جگہ جگہ. تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے التبیان فی اقسام القرآن. قرآن میں کہاں کہاں اللہ نے قسم کھائی ہے، صرف اتنا ہی ذکر نہیں، وہ اس موضوع سے متعلق ایک موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے وہ کتاب التبیان فی اقسام القرآن. اب تو جو 2 جلدوں میں محقق چھپی ہے، اس میں سورۃ المدثر واللیل اذ ادبر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، جو آیت کریمہ ہے نا، انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، تو وہاں پر جو یہ ہے کہ اہل جنت جب جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، اس آیت کریمہ سے متعلق یہ لکھا ہے. حافظ ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واللیل اذ ادبر، اذا پڑھ دیا نام ہے، واللیل اذ ادبر، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، کیونکہ وہاں پر اللہ نے قسم کھائی ہے لیل کی ایک خاص مناسبت سے، تو اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ کفار کا یہ کہنا کہ لم نکن من المصلین اور ولم نکن نطعم المسکین، تو حافظ ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ کہ اللہ نے ان 2 چیزوں کو جگہ جگہ ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں، کثرت سے ہے قرآن میں. یہ آپ دیکھو سورۃ البقرہ کے آغاز میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تو گویا کہ نماز کے ساتھ اس کو جوڑ کے بیان کیا گیا ہے. تو جو نمازوں کو اس کا حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور انہیں خرچ کرنے کی وہ قوت دیتے ہیں، زیادہ کم وہ الگ چیز، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تفاوت کے ساتھ وہ نصیب دیتے ہیں ان کو. جبکہ ان کے مقابل میں آپ کفار اور منافقین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ التوبہ میں وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اس کے بعد دیکھو ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، چونکہ ان کی نمازیں ہی مطمئن بخش نہیں ہوتی ہیں تو پھر ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ناپسندیدگی سے جڑا رہتا ہے. جبکہ ایک مومن اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے خوش دلی سے اور پورے خوش و خضوع سے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ بھی کرتا ہے. سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. الذین هم یراؤون کہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ویمنعون الماعون، یعنی نمازیں ان کی فاسد ہیں تو پھر ان کے اندر بخل آتا ہے، یا تو مال کی کمی کی وجہ سے یا دل کی تنگی کی وجہ سے. اور اہل ایمان اللہ کے لیے بہتر انداز میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر اللہ ان کو جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ خوش دلی سے خرچ بھی کرتے ہیں. یعنی ایک نمازی خرچ کرنے والا بھی ہوتا ہے عام طور پر، قطعی نظر اس کی کہ وہ کتنا خرچ کرتا ہے. تو صلاۃ التہجد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال بھی کرتے ہیں، اس کا جیب بھی بھرتے ہیں. جب صلاۃ التہجد کا یہ فائدہ ہوگا تو پھر فرض نمازوں کا کتنا فائدہ ہوگا. تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، خرچ کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، تو کچھ تو چاہیے، تو پھر اس اعتبار سے وہ خرچ کرے گا. وہ یہ ایک مادی فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اللہ کی بندگی، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم رکھے، اللہ کی عبادت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مطمئن کر دے اللہ کی عبادت سے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.